السلام علیکم، میرا نام ہے عدیل عثمان۔ اگر آپ اپنی لائف کے اندر اسٹرگلنگ فیز کے اندر ہو، محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، کوئی جاب ہے یا کوئی بزنس وغیرہ ہے، آپ اسٹرگل کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، تو آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنی مرضی رکاوٹیں آ جائیں آپ کے راستے کے اندر، آپ نے ہر رکاوٹ کو ایک موقع سمجھنا ہے، اپنے خوابوں کا آپ نے تعاقب کرنا ہے، ان کے کو دیکھنا ہے آپ نے، اور جاگتے ہوئے خواب دیکھنے چاہیے، اور اس کے بعد ہار نہیں ماننی چاہیے، رائٹ؟ اگر آپ کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ آتی ہیں، آپ کسی انڈسٹری کے اندر ہو، آپ کسی کمپنی کے اندر جاب کر رہے ہو، کوئی بزنس وغیرہ کر رہے ہو، وہاں پر اگر کوئی آپ کا کمپیٹیٹر ہے، فار ایگزامپل آپ اگر کوئی جاب کر رہے ہو تو وہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایز اے کمپیٹیٹر لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ بہت ہوشیار چلاک ہے، یہ بندہ بہت ذہین ہے، یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، تو مجھے آپ اس کی ٹانگ وغیرہ کھینچنی ہے تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں، تو وہ بندہ آپ کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ اب آپ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں اس رکاوٹ کو فیس نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ آپ کو اس رکاوٹ کو گریب کرنا ہے، اس کو آپ نے ایک موقع سمجھنا ہے کہ بھائی یہی میری کامیابی ہے، کہ یہ میرا موقع ہے، یہ بندہ پولیٹیکلی مجھے لے رہا ہے، یہ بندہ جو ہے وہ سیاست کر رہا ہے، میری ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ یہ خود سے آگے نکل جائے، لہٰذا میں نے خود سے اور مزید اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، میں نے اس رکاوٹ کو ایز اے موقع سمجھنا ہے تاکہ میں آگے بڑھ پاؤں۔ اور اس کے بعد جب آپ اس رکاوٹ کو ایک موقع کے طور پر لوگے نا، تو دین دیکھیے گا کہ آپ اس سے کئی گنا آگے نکل جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی بزنس وغیرہ کر رہے ہو، بزنس کے اندر بہت سارے چیلنجز آتے ہیں، سٹارٹنگ کے اوپر تو بزنس چلتا ہی نہیں ہے، سیل وغیرہ آتی نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہار مان جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئٹ کر جاتے ہیں، کسی اور بزنس کی طرف موو کر جاتے ہیں۔ دیکھیے کوئٹ کرنا بہت اچھی بات ہے، گیو اپ کر دینا چاہیے، لیکن آپ مسلسل گیو اپ کرتے رہو، سیل ہی نہیں آ رہی ہے، دیکھیے سٹارٹنگ کے اوپر رزلٹس نہیں آتے ہیں، آپ کو بس محنت کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، جو بھی رکاوٹ آئے اس کو آپ نے ایک موقع سمجھنا ہے، اور اسی طرح سے آپ اپنا جو سفر ہے وہ جاری رکھیے، تو ایک دن آئے گا کہ آپ لازمی کامیاب ہوگے۔ وہی جو بزنس سٹارٹنگ کے اوپر آپ کو سیل نہیں آ رہی ہے، آپ کا بزنس گرو نہیں ہو رہا ہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ والا بزنس جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے گرو ہونا شروع ہو جائے گا، سیلز وغیرہ آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو نالج وغیرہ ہوتا نہیں ہے، آپ کوئی جاب وغیرہ کر رہے ہوتے ہو تو آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے، کوئی بزنس کر رہے ہو تو ایکسپیرینس نہیں ہے، ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر ہی جو ہے نا وہ سسٹم چلتا ہے۔ اور یہ قدرت کا قانون ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ کوئی آن لائن کام کر رہے ہو، کوئی فری لانسنگ کر رہے ہو، کچھ بھی آپ کر رہے ہو نا، تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے، ہر رکاوٹ کو موقع سمجھنا ہے، اور سفر پہ کے اوپر چلتے رہنا ہے، ڈیلی بیسس کے اوپر محنت کرتی رہنی ہے، کوشش کرتی رہنی ہے۔ اور جب آپ یہ والے سارے کام کر رہے ہوگے نا، آپ محنت بھی کر رہے ہو، کوشش بھی کر رہے ہو، تو پھر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کی محنت ضائع نہیں جانے دیتا ہے، کسی بھی کی بھی جو محنت ہوتی ہے نا اس کا پھل اس کو لازمی ملتا ہے۔ جو انسان محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، وہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ تو آپ اس طرح سے محنت کیجئے، کوئی بھی کاروبار ہے بھائی، کاروبار چلتا ہی چلتا ہے، کوئی بھی کاروبار جو ہے نا وہ آپ کسی کاروبار کو بھی دیکھ لیجئے، وہ فضول نہیں ہوتا ہے، ہر کاروبار کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کپڑے کو دیکھ لیجیے، کپڑے کے بغیر گزارا نہیں ہے، آپ کسی فروٹ کا بزنس دیکھ لیجئے، آپ کوئی آن لائن دیکھ لیجئے، آپ ای کامرس کو دیکھ لیجئے، فری لانسنگ دیکھ لیجئے، کوئی بھی کاروبار ہے وہ اس کے اندر پوٹینشیل ہی پوٹینشیل ہوتا ہے، اس نے ایک دن کامیاب آپ کو کروانا ہی ہوتا ہے، بس آپ نے اس کے اندر آنے والی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں آپ نے اس کو گریب کرنا ہوتا ہے، ان کو تلاش کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح سے ان کو ریزولو کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اور جب آپ یہ والا پروسیس کر رہے ہوتے ہو تو پھر آہستہ آہستہ سے آپ اپنے بزنس کے اندر گرو کرنا شروع کر دیتے ہو، آپ کوئی جاب کر رہے ہو تو اس کے اندر آپ کے پروفیشنسی آنی شروع ہو جاتی ہے، آپ ان میں بہت سارے ریزلٹس کیپچر کر رہے ہوتے ہو، تو اس طرح سے پھر آپ آگے بڑھتے رہتے ہو۔ ریممبر، یاد رکھیے گا کہ اپنے خوابوں کا تعاقب لازمی کیجئے، اور آپ کے راستے کے اندر جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، اسٹڈی کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، تو جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں اس کو موقع سمجھو، یہ موقع ہے میرے لیے، اب جو ہے نا وہ یہ میرے لیے ایک اپرچونٹی ہے، لہٰذا میں نے جو ہے نا اس کو کوئٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ میں نے محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، میں نے مسلسل اس کام کے اندر لگے رہنا ہے، میں نے اس کو فالو کرتے رہنا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ میں لازمی کامیاب ہوں گا۔ میرا ایک دوست ہے حمزہ، حمزہ گاؤں کے اندر رہتا تھا، اور وہاں پر وہ آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں کے کیا حالات ہوتے ہیں، لوگ پڑھے لکھے بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، اولڈ مائنڈیڈ پیپل ہوتے ہیں، تو اس طرح سے حمزہ وہاں پر رہتا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے، تو وہ اس کی سوچ یہ تھی کہ بھائی جو شہر کے اندر رہتے ہیں نا لوگ، وہ زیادہ کامیاب ہیں، وہ بزنس وغیرہ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو وہ ان کا لائف سٹائل اچھا ہے، ہمارا لائف سٹائل اتنا اچھا نہیں ہے، تو گاؤں کے اندر ویسے بھی لوگوں کا لائف سٹائل اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ صبح وغیرہ انہوں نے اٹھنا ہوتا ہے، اور اپنا کوئی کام وغیرہ کہیں ملازمت وغیرہ کرنے کے لیے کسی کے ہاں کام کرنے کے لیے، یا پھر کوئی کھیتی باڑی کرنے کے لیے وہاں پر وہ چلے جاتے ہیں، کام وغیرہ کرتے ہیں، تو اسی طرح سے ان کی لائف وغیرہ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ اب حمزہ کو وہ والی چیزیں پسند نہیں تھیں، بے شک ان کے اندر پوٹینشیل ہے بھی،
لیکن اس کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی. وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا. وہ گاؤں کے اندر رہ کر اس نے اسٹڈی کی تھی. اس کے بعد شہر کے اندر آ کر اس نے اسٹڈی وغیرہ کی ہوئی تھی. اب اٹ مینس کہ اس کی اسٹڈی کمپلیٹ تھی. اب وہ کوئی مزید نیا کرنا چاہتا تھا, تو اس کے لیے وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتا تھا, اپنے رشتہ داروں سے بات کرتا تھا کہ میں شہر جانا چاہتا ہوں اور وہاں پر جا کر کام کرنا چاہتا ہوں, میرے خواب بڑے ہیں, لہٰذا میں ایول. تو وہ جو اس کے گاؤں والے تھے, اس کے بعد اس کے گھر والے تھے, جو رشتہ دار ہوتے تھے, وہ اس کو ہمیشہ ڈسکریج کرتے تھے. انکریج کرنے کی بجائے اس کو ڈسکریج کرتے تھے کہ بھائی آپ کا نہ تو کوئی جاننے والا ہے شہر, نہ آپ کا کوئی دوست ہے, نہ کوئی رشتہ دار ہے, تو آپ وہاں پر جا کر کیسے کامیاب ہو سکتے ہو. تو اس نے کہا کہ میں نے جانا ہے. اس نے ان کو بتایا کہ بھائی میں نے جانا ہے, میں نے ون ٹائم یہ چانس لازمی لینا ہے. میں نے یہ جو رکاوٹ ہے میرے راستے کے اندر کہ مجھے ہیسیٹیشن ہوتی ہے کہ میں وہاں پر جا کر کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں, میں نے ون ٹائم وہاں پر جانا ہی جانا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان سب کی باتوں کو جو ہے نا وہ رد کر دیتا ہے, وہ کسی کی بات نہیں سنتا ہے, وہ شہر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. وہ چلے جاتا ہے شہر, اور وہاں پر جا کر جو ہے نا وہ جاب وغیرہ تلاش کرنی شروع کر دیتا ہے, کہیں ہاسٹل کے اندر رہ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے بہت ساری رکاوٹیں اس کو آتی ہیں, جاب نہیں ملتی ہے, کوئی اس کی بات نہیں سنتا ہے. اسی طریقے سے وہ ایک دن بیٹھا ہوتا ہے کسی کمپنی کے دروازے کے باہر. تو وہاں پر ایک بزرگ آتا ہے بڑی عمر کا, وہ آ کر اس کو کہتا ہے کہ بھائی تم بڑے پریشان لگ رہے ہو, کہ کیا آپ کے ساتھ سین ہے, کیا مسئلہ ہے آپ کو. وہ کہتا ہے کہ میں کافی دنوں سے گاؤں سے شہر آیا ہوں جاب ڈھونڈنے کے لیے, تو مجھے جاب نہیں مل رہی ہے. تو بزرگ اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ آپ کے لیے ایک رکاوٹ ہے, اس رکاوٹ کو آپ نے اپرچونٹی سمجھنا ہے, اس کو موقع سمجھنا ہے, لہٰذا مزید محنت کرو, امپروو کرو, کہاں پر گیپ ہے اس کو تلاش کرو. تو وہ پھر اس کو مزید موٹیویشن مل جاتی ہے. وہ حمزہ جو ہوتا ہے وہ مزید پھر جو ہے نا وہ اپنی کوشش جاری رکھتا ہے. پھر ایک دن آتا ہے کہ کافی دن گزرنے کے بعد اس کو ایک کمپنی کی طرف سے جاب آفر ہو جاتی ہے, اس کو جاب مل جاتی ہے, کیونکہ آلریڈی اس نے اور بھی بہت زیادہ انٹرویو وغیرہ دی ہوتے ہیں اس کمپنی کے اندر. تو اس کا ڈاٹا بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے, ایز اے ریکارڈ وہاں پر ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ پھر کمپنی ایک دن کہتی ہے کہ بھائی اس کو چانس دینا چاہیے. تو وہ جیسے اس کو چانس دیتی ہے, تو حمزہ وہاں پر جو ہے وہ اپنا کام وغیرہ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. جو بھی رکاوٹیں وغیرہ ہوتی ہیں کمپنی کے اندر, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, وہ ان کو جو ہے نا وہ بڑی اسٹرگل کر کے بڑی محنت سے ان کو ریزالو کرتا ہے. اور اس طرح سے وہ آئیڈیل ہو جاتا ہے. وہ کمپنی کے اندر جو مینیجر وغیرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ اچھا ہو جاتا ہے, کیونکہ جو بھی انسان محنت کر رہا ہوتا ہے, پرابلم کو ریزالو وغیرہ کر رہا ہوتا ہے, شکایتیں نہیں کرتا ہے, تو ہر ایک کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے. وہ ہر مینیجر کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے, وہ ہر کمپنی کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے. تو اس طرح سے حمزہ بہت ہی کم دنوں کے اندر, چند مہینوں کے بعد, وہ حمزہ ایک اچھی پوزیشن کے اوپر پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد حمزہ سائٹ کے اوپر اپنا بزنس وغیرہ شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد جاب کو کوئٹ کر کے بزنس کے اندر چلا جاتا ہے. اس کے بعد پھر حمزہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا ہے, ایک اچھا کامیاب سکسیزفل بزنس مین بن جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ اپنے گاؤں جاتا ہے, پھر گاؤں والے کہتے ہیں کہ بھائی حمزہ واقعی میں تو نے یہ کر دکھایا, تم کامیاب ہو گیا, سکسیس ہو گیا. تو پھر وہ ہم گاؤں والے بھی خوش ہوتے ہیں. تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ جو بھی رکاوٹ آپ کے راستے کے اندر آتی ہے, آپ جو بھی کرنا چاہتے ہو, ون ٹائم آپ اس کو کر کے لازمی دیکھو. رائٹ, آپ نے کرنا لازمی ہے, محنت لازمی کرنی ہے, آپ نے کوشش لازمی کرنی ہے. کوشش کرنے والوں کی بھائی ہار نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کوشش کرنا چھوڑ دو گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ جو کر رہے ہو آپ وہیں پہ رہو گے, آپ آگے نہیں بڑھ پاؤ گے. جو بھی آپ کے راستے کے اندر رکاوٹ آتی ہے اس کو عبور کیجئے, اس کو موقع سمجھیے, اس کو اپرچونٹی سمجھیے اور آگے بڑھیے. بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے. میں ہوں آپ سب کا عدیل عثمان.